बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। मुश्किलात में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन हुकूमत भी मुश्किल में है। हुकूमत को किसने मुश्किल में डाला है, बल्कि किसने मुश्किल में डाला है, और बदले में हुकूमत उन्हें तो मुश्किल में नहीं डाल सकती, फिर हुकूमत ने किसको मुश्किल में डाला है। तो पहले हुकूमत को एक तो आपने देखा कि बजट से पहले पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा मुश्किल में डाला। परेशान हुई हुकूमत, इस्लामाबाद में दौड़े लगी, बिलावल के चैम्बर में कोई, और किसी तरह से पंजाब असम्बली में भी पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे उनसे जाकर मुलाकातें की, लेकिन बातें क्लियर नहीं हो सकी। लेकिन हुकूमत को असल मुश्किल में डाला हुआ है जजेस ने। जी हाँ, जजेस की तरफ से जो एक सिलसिला चल रहा है, पहले आपको याद होगा वो 6 जजेस का ख़त, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर कुछ 2 दिन पहले एक जज साहब का बयान के एजेंसियों वाले बड़ी मुदाखलत कर रहे हैं, और आज फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का बयान कि अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब, और उन्होंने ये बयान दिया है। बड़ी अच्छी बात है, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। 100% एग्रीड। वैसे तो किसी की भी कहीं भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अपने अपने दायरा कार में, हर एक का एक दायरा कार वाज़े है, आइन के अंदर दिया हुआ है, उसके अंदर चलें सब लोग, और अपने अपने दायरा कार में रहें, और फिर उसमें खेलें। उसमें खेले का मतलब है उसमें परफॉर्म करके दिखाएं। जजेस के फ़ैसले बोलते हैं। हमारे यहाँ वो जो जुडिशरी में ढेर लगे हुए हैं मुकदमात के, वो ख़त्म हो, लोगों को इंसाफ मिले, सस्ता इंसाफ मिले, बर वक्त इंसाफ मिले, और बेहतरीन हो जाए। जो पाकिस्तान की जुडिशरी का नंबर है, निज़ाम इंसाफ का दुनिया में जो नंबर है 130/139, वो तब्दील हो जाए, पाकिस्तान भी अच्छे मुल्कों में शामिल हो जाए। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से नो डाउट इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। कोई एजेंसी किसी जज को ना वो कर रही हो, प्रेशराइज ना कर रही हो, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई फ़ौजी, कोई जनरल, कोई कर्नल, कोई ना करे। अच्छा, लेकिन अदलिया का भी तो कोई किरदार होना चाहिए। इस पर भी तो बात हो सकती है ना कि वो क्या कर रहे हैं। मसला ये है कि फिर थोड़ी सी पुरानी बात हो जाएगी कि जजेस बैठकर हमें बताएं कि जनाब हमने फांसी दे दी थी क्योंकि हम प्रेशर में थे। तो फिर वो समझते हैं कि जुडिशरी पर प्रेशर है। और भाई, आप पर प्रेशर है तो आपने फेस करना है, या फेस करें या छोड़ दें, इंसाफ से काम लेना ना। अच्छा, अगर आपने इस तरह करना है तो फिर हर जो वो है ब्यूरोक्रेट है, वो बड़ा सिंपल सी बात कर सकता है कि भाई हुकूमत का प्रेशर था, हमने कर दिया। प्रोजेक्ट्स में पैसे खाने थे, किसी को कमीशन देना था, किसी को कुछ करना था, जो मर्जी कर दी। फिर तो किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही, अपने लिए तो नहीं है। अब ताज़ा तरीन खबरें जो है, अजीब व गरीब सी चीज़ें चल रही होती हैं कि वो जज साहब के जो रिमार्क्स हैं ना, आपने सुन लिए होंगे कि मैं 10 दिन ज़िंदा रहा तो फ़ैसला कर दूँगा, इमरान खान साहब के केस में है। अच्छा, मतलब ये क्या, मुझे तो नहीं समझ आती क्या बता रहे हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी का नहीं पता, अगले लम्हे का नहीं पता कि हम ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन हर आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है। कौन अनाउंसमेंट करता फिरता है कि मैं 10 दिन ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा? इसका क्या मकसद है? ये पॉलिटिकल बयानात अदलिया से क्यों आते हैं? मतलब इमरान खान साहब से ये पूछने की क्या ज़रूरत है कि मैंने नोट लिखा था, आपने पढ़ तो लिया होगा या नहीं पढ़ा होगा? मतलब अजीब सी बात नहीं लगती कि इमरान खान साहब को अदालत में बताया जाए कि आप जनाब बहुत बड़े लीडर हैं, आप तो अपोजिशन के लीडर हैं, आपके तो करोड़ों फॉलोअर्स हैं। मतलब ये क्या इंप्रेशन देना चाह रही होती है हमारी जुडिशरी? अच्छा, फिर और थोड़ा सा वो इफ्तिखार चौधरी साहब की तो बेशुमार कहानियाँ थी। ताज़ा तरीन भी आज ही वो हमारे दोस्त इमरान शफकत ने बताया कि जज साहब की बेटी पर मुकदमा है, 2 लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया। और अच्छा, क्या कार्रवाई होगी, कैसे होगी, कोई पता नहीं। फिर आज ही एक और ख़बर आई है कि साकिब निसार साहब ने, जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब ने HSN कॉलेज में अपने ग्रैंड सन को वो क्या करने के लिए, हेड बॉय बनाने के लिए प्रेशराइज़ किया। अच्छा, कोई जज अपने बच्चों के लिए वो मांग लेता है, प्रोटोकॉल मांग लेता है अदालत पे, कोर्ट उधर एयरपोर्ट्स पर, और अजीबोगरीब सी स्टोरीज़ होती हैं। अच्छा, कोई जज वहाँ खड़ा होके, अच्छा उसके बारे में तो फिर मुतफर्रिक भी बातें आती रही ना। उससे पहले एक जज साहब कराची में जाके प्लॉट पे खड़े हो गए थे कि जनाब ये प्लॉट हमें दे दें फ़ौरन। मतलब क्या अजीबोगरीब सी कहानियाँ ये। ऐसे जुडिशरी के साथ, ऐसे जजेस के साथ इंसाफ लोगों को मिलने की क्या तवक्को होगी? मतलब वो फिर वही बात के ढेर लगे हुए हैं मुकदमात के, उन मुकदमात को निपटाएं, और ये जो पॉलिटिकल बातचीत है इसको ख़त्म करें। ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहनी है। लेकिन अगर माशरे में इंसाफ नहीं होगा, अगर जजेस आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। हाँ,
وہ کہانی ہے اگین وہ پرانی کہانی ہے کہ ہم ضمیر کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، قابل قبول فیصلہ ہوگا، اچھا فیصلہ دیں گے، مناسب فیصلہ دیں گے۔ وہ بھائی سیدھی سی بات ہے، ایک بک ہے، آئین ہے، قانون ہے، آپ ان کے مطابق چلیں اور فیصلہ کر دیں۔ یہ کوئی پنچایتیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ کوئی جرگے نہیں ہو رہے ہیں جس میں بیٹھ کے کسی کو کوئی مشورے دیے جا رہے ہیں، کسی کو کہ وہ عدالت سے نکلے اور وہ کورٹ ادھر چلا جائے، پارلیمنٹ میں چلا جائے، اور وہ درختوں کو آگ اس لیے لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں کیا ماحول دوستی ڈیولپ کروا رہے ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب سی کہانیاں بنائی ہوتی ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، اور ہر ادارہ، وہ فوج ہو، وہ جوڈیشری ہو، وہ پولیس ہو، وہ بیوروکریسی ہو، ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے۔ اچھا، مدر آف انسٹیٹیوشنز پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، آئین سازی کرنا۔ اس کی تشریح کے لیے کچھ جگہوں پہ عدالت کا رول ہے، وہ اپنا رول پلے کرے، لیکن اس حد تک جتنا ہے آئین ری رائٹ کرنے کا اختیار عدلیہ کے پاس نہیں ہے، جو ہم نے بھی دیکھا ہے کچھ عرصہ پہلے، وہ جب پنجاب اسمبلی والا معاملہ بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اور بات ہے کہ اب وہ پتہ نہیں کہاں گئے وہ مونس لائی اور وہ پرویز لائی۔ مونس لائی صاحب کا تو خیر آج ایک اور ضمنی وہ چلان بھی پیش ہو گیا۔ مونس لائی صاحب تو پرویز لائی صاحب تو غائب ہو گئے ہیں۔ مونس لائی صاحب کا ضمنی چلان پیش ہوا ہے اس میں منی لانڈرنگ کے کیس میں، اور پرویز لائی صاحب تو اس طرح غائب ہوئے ہیں جیسے وہ سر سے سینگ والی بات ہوتی ہے نا۔ اب 3 ہفتے ہو گئے ہیں گھر آ گئے اور چوں نہیں نکلتی۔ اور بیٹا صاحب بھی جو پتہ نہیں اسپین اور یورپ کہاں کہاں سیرے کرتے پھر رہے ہیں، وہ جو بنے ہوئے تھے نا، انقلابی بنے ہوئے تھے کہ ابا جان ڈٹ کے کھڑے ہیں، پرویز لائی ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے؟ وہ لیٹا بھی ہوا ہے کیا ہے؟ مطلب سامنے تو آئے نا، بتائیں تو صحیح کیا ڈیل ہوئی ہے، کیوں باہر آئے ہیں؟ باہر آ گئے ہیں، اگر اپنے موقف پر ہیں تو موقف ہی بتا دیں کیا ہوا ہے، کہاں بھاگ گئے ہیں، کیوں بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ کیا، یہ لوگوں کا کیا کیریکٹر ہے۔ بہرحال وہ میں بات جوڈیشری کی کر رہا تھا، تو جوڈیشری میں تھوڑی سی وہ جو آج فائنل ہوا ہے فیصلے، پارلیمانی کمیٹی نے 3 ججز کا سپریم کورٹ میں ایلیویشن جو تھی وہ اس کی منظوری دے دی ہے، جس میں لاہور کے چیف جسٹس جو ہیں ملک شہزاد احمد خان، سندھ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال جو ہیں، یہ لوگ اب سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں۔ اچھا، ہر سپریم کورٹ میں بھی سیٹیں پوری ہونی چاہیے، ویکنٹ جتنی سیٹیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے تاکہ فیصلے جلد سے جلد ہوں۔ ہم نے معاشرے کے لیے چیزیں بہتر کرنی ہیں۔ یہ اس طرح کے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں نا، وہ خط اور یہ ساری چیزیں، اس سے حکومت ظاہر پریشان ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک عام امپریشن یہ بن رہا ہے کہ جیسے عدلیہ ورسز گورنمنٹ کوئی بڑی محاذ آرائی چل رہی ہے، کوئی جنگ چل رہی ہے۔ اچھا، یہاں تو پتہ نہیں چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، حکومت ورسز عوام ایک بڑی محاذ آرائی چل رہی ہے، اور وہ بجٹ کی صورت میں سامنے آ گئی ہے۔ بجٹ میں جو چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کا ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، پیٹرول 20 روپے لیوی لگا دی ہے، ایکسٹرا کر دیا، 60 روپے پہلے تھی، 80 روپے کر دیا ہے۔ مطلب ان کے خیال میں بہت سستا پیٹرول مل رہا ہے لوگوں کو نا، اور وہ بہت فالتو پیسے ہیں لوگوں سے، وہ نکلوا لے۔ اچھا جی، تیل ہی نکال رہے ہیں وہ نچوڑ کے، اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ میڈیسنز پہ 18% اس کا جو خام مال ہے اس پہ ڈیوٹی لگا دی ہے۔ کیوں یار؟ مطلب وہ لوگ بہت وہ ہو گئے ہیں، امیر ہو گئے ہیں۔ آپ کوئی کیٹیگرائز کریں نا، کس کیٹیگری کو کیا کرنا ہے۔ عام آدمی کی ضرورت ہے، اس کے لیے مہنگی کر دی ہے میڈیسن۔ کمپنیوں کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قیمتوں کا فیصلہ کرے۔ اچھا، فری مارکیٹ اور اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں ٹھیک بھی لگتی ہیں، لیکن پاکستان جیسے ملک میں ہم نے اپنے جو 25 کروڑ لوگ ہیں اس میں میجورٹی غریب لوگوں کی ہے، ان کا بھی تو خیال کرنا ہے نا کہ انہوں نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ وہ تنخواہ دار طبقے کو کوئی 2 ملین پلس میں ہے، جو سرکاری ملازم ہیں ان کے لیے تو ہم نے دے دی ہے، وہ انکریز کر دیا سیلری کو 20%، 25%، 22%، 30% تک لے گئے۔ اچھا، ان کا بھی وہ جو ہے نا امپیکٹ جو آئے گا وہ بیسک سیلری پر آئے گا۔ تو جو لاکھ روپے سیلری والا بندہ ہے نا، اس کی تنخواہ 25% نہیں بڑھ گئی، وہ 5-6 ہزار بڑھے گی، اور جتنا ٹیکس بڑھ گیا، ٹیکس کی ریشو بڑھ گیا، تو ہو سکتا ہے وہ اسی میں کٹ جائے، تھوڑا سا ممکن ہے سلیب بڑھ جائے ان کا، اور وہ باقی ٹیکس کا جو ریشو بڑھا دیا وہ اس میں نکل جائے گا۔ اچھا، اس کو وہ پھر شاید بیلنس کر لے 2-4 ہزار پلس کے ساتھ، وہ اپنی سیلری میں چل جائے۔ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو نجی شعبے میں کام کرتی ہے، ان کی سیلریوں کا کیا بنے گا؟ وہ کہاں سے پوری کریں گے؟ وہ جو اخراجات ہیں وہ تو روزانہ بڑھ رہے ہیں، ہر روز کی بنیاد پہ ہر چیز پہ ٹیکس لگ رہا ہے نا، ہر چیز کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ پچھلے 7-8 سال میں نجی شعبے میں کتنی اس میں ہوا ہے ٹیکس زیادہ آیا ہے۔ اچھا، سارا بوجھ اس پہ ڈال دیا ہے
سیلریڈ پرسن پہ. سیلریڈ پرسنس کا ٹیکس جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو ایکسپورٹرز ہیں وہ پورے سال کا 73 بلین کا ٹیکس دیتے ہیں, اور جو سیلری والا طبقہ ہے وہ 264 بلین 264 ارب روپے کا ٹیکس ان سے لیا جاتا ہے, اور سیلریڈ پرسن کا صرف 73 ارب روپے ہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ والے جو ہیں ان کا ٹیکس سیلریڈ پرسن سے بہت کم ہے. اچھا, ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کا والیوم سوچے, ان کا ٹیکس کم ہے. زراعت کا ٹیکس ٹوٹل اگین ایک بڑا والیوم ہے, ان کا ٹیکس کم ہے. اچھا, میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی ایک اس کو بڑھا دیں, ریشنلائز کریں. جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو لے کر آئیں. وہ جو سیلریڈ پرسن بیچارہ آلریڈی ہے اسی کو چھری پھیرنی ہے, صرف اسی کو کرنا ہے. تو حکومت جو بدلہ کہیں اور سے تنگ ہوتی ہے وہ سارا بدلہ اس پہ آ کے اتار دیتی ہے اپنا سیلریڈ پرسنس پہ. تو حکومت کو ابھی بہت سارے مواقع ہیں, ابھی گنجائش ہے. اچھا, وہ اسٹیشنری پہ, پین پر, پینسل پہ, بچوں کے جو چیزیں ہیں اسکول کے بچوں کے استعمال کی چیزیں ان پہ ٹیکس لگا دیا ہے. مطلب اس طرح سے نہیں چیزیں ٹھیک ہو سکتی. یہ لوگوں نے زندہ رہنا ہے, انہیں زندہ رہنے کا حق دیں, ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کرنا بہت اچھی بات ہے. اس میں نمبر آف جو بینیفیشریز ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا اچھی بات ہے, لیکن وہ اس صورت میں کریں جو بیچارے پہلے سے کم وسائل والے لوگ ہیں. جو مناسب سے چاہ رہے تھے ان کو بھی آپ رگڑا لگا کے اس کیٹیگری میں نہ لے جائیں کہ وہ بیچارے بھی اس لائن میں لگ جائیں. تو حکومت نے کرنا ہے کہ ادھر سے کیسے جان چھڑانی ہے, اور ان بیچاروں کی, عوام کی, یعنی جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کی جان کیسے چھوڑنی ہے یا ان کی جانوں کو کیسے آسان کرنا ہے.